پاکستان میں 2010 میں آنے والا سیلاب ملکی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے کچھ تھا، جس سے زمینی وسائل، عمارتوں وغیرہ سمیت $60 بلین کا تخمینہ نقصان ہوا تھا۔ بدقسمتی سے اس سال پاکستان کو اس سے بھی زیادہ تباہ کن سیلابوں کا سامنا ہے۔ سیلاب وقت کے ساتھ بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہونے کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ سیلاب اس وقت آتا ہے جب ایک علاقے میں بہت زیادہ پانی بہہ جاتا ہے، عام طور پر شدید بارش یا برف پگھلنے کی وجہ سے اس میں سے گزرنے والی ندیوں کو تیزی سے بھر دیتا ہے۔ عام طور پر پاکستان میں شدید بارشوں کے بعد دریا اپنے کناروں سے بہہ جاتے ہیں اور دریا کے طاس کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے بھی سیلاب کا باعث بنتے ہیں۔ سیلاب خطرناک ہیں کیونکہ جب وہ پہاڑی ڈھلانوں پر مٹی اور دیگر مواد کو بہا دیتے ہیں تو وہ لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے کا سبب بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم پاکستان میں سیلاب کو روکنے کے بارے میں کچھ مؤثر تجاویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ حکمت عملی لوگوں اور املاک کو نقصان سے بچانے کے لیے اور سیلاب سے بچاؤ میں مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کی جائے۔ اس دوران سیلاب کی تباہ کاریاں زیادہ عام ہیں، تاہم یہ آفت پورے پاکستان پر نہیں آتی۔ اس لیے سیلاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ملک کے سیلاب زدہ علاقوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ یہ قدم آپ کو خراب صورتحال اور احتیاطی تدابیر کو سمجھنے میں مدد کرے گا جو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ اور سب سے مؤثر طریقہ ڈیموں کی تعمیر ہے۔ ڈیموں کی تعمیر سیلاب سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈیم آبی ذخائر میں پانی ذخیرہ کر کے پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور نیچے کی اطراف آنے والے سیلاب کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم سے سیلاب سے بچاؤ کے صرف 2 بڑے اور اہم ڈھانچے ہیں، تاہم یہ ڈیم 100% مؤثر نہیں ہیں کیونکہ ان کے ذخائر کی گنجائش اس حد تک محدود ہے کہ وہ نیچے ندیوں میں بہنے سے پہلے کتنا بارش کا پانی روک سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت کو بڑے آبی ذخائر کے ساتھ مزید ڈیم بنانے چاہیے۔ تیسرا مؤثر طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ پاکستان میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے ایک اور مؤثر نکات ایک علاقے میں پودوں اور درختوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ اضافی پانی کو جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں اور بہاؤ کو کم کرتا ہے۔ پاکستان میں حکومت کو سیلاب زدہ علاقوں کے ارد گرد پودوں اور درختوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ سیلاب کو کم کیا جا سکے۔ مینگرووز کے درخت سیلاب کے خطرے کو کم کرنے میں خاص طور پر اچھے ہیں۔ ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس لیے انہیں فطرت کا بھوکا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درخت ندیوں اور آبی ذخائر اور پلوں کے قریب لگائے جائیں تاکہ سمندری لہروں کی طاقت کو کم کر سکیں اور سیلاب اور طوفان کے اضافے کو روکنے میں مدد کر سکیں۔ ایک اور مؤثر طریقہ ہے طوفانی نالوں کی بروقت صفائی۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ہم جو سب سے اہم کام کر سکتے ہیں وہ ہے طوفانی نالوں کی بروقت صفائی۔ مونسون کے دوران یہ خاص طور پر اہم ہے۔ فرش اور پارکنگ ایریا جیسے سطحوں سے اضافی پانی نکالنے کے لیے طوفانی نالیاں بہت اہم ہیں، تاہم وہ ملبے، پتوں اور گندگی سے بھرے ہو سکتے ہیں جو پانی کو بیک اپ کرنے اور بالآخر سیلاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا طوفانی نالوں کو باقاعدگی سے صاف کرنا ضروری ہے، خاص طور پر تیز بارش سے پہلے۔ اضافی پانی سے نمٹنے کا ایک آسان طریقہ پانی رکھنے والے ٹینکوں کو نصب کرنا ہے۔ تمام شہر یہ اسٹوریج ٹینک لگا سکتے ہیں، لیکن لاہور، کراچی اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کو ان کی ضرورت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو شہر میں سیلاب آتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ شہری سیلاب دیہی سیلاب سے مختلف ہے کیونکہ شہروں کی ترقی قدرتی منظرنامے کو بدل دیتی ہے، پانی کو نکالنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے اور نشیبی علاقوں میں اس کے جمع ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ شہری سیلاب کو روکنے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم تعمیر شدہ ماحول کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ پانی زیادہ آسانی سے بہہ سکے۔ شہری علاقوں میں سیلاب کی روک تھام کے لیے حل کچھ یوں ہیں۔
फर्श या कंक्रीट जैसी रुकावटों को हटाना जहां बारिश का पानी जमा हो सकता है। बारिश के पानी को छतों और गटरों में जाने से रोकने के लिए सब्ज छतों और जिंदा दीवारों का इस्तेमाल, ज़ेरे ज़मीन तूफ़ानी नालों की तनसीब, झीलों और दरियाओं जैसे पुलों के इर्द गिर्द रुकावटों को हटाना। अब बात कर लेते हैं दही मुकामात में किस तरीके से सैलाब से बचा जा सकता है। दही मुकामात में तरीका काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो सकता है। वसाइल की कमी और सीवरेज कंट्रोल के मौसर निज़ाम की वजह से मुकामी लोगों को मुनफरिद मुताबादिल के साथ आना चाहिए। इसमें शामिल हो सकता है साया फराहम करने और हवा के झोंकों को तोड़ने के लिए दरिया के किनारे दरख्त लगाएं। सैलाब के ख़तरों को कम करने के लिए किनारों पर घरों को बढ़ाना, सैलाब के पानी को कम करने में मदद करने के लिए दरियाओं के करीब पत्थर की सतहें बनाना। आखिर में, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में सैलाब एक संगीन मसला बन चुका है, ताहम पाकिस्तान में सैलाब से बचने के तरीके के बारे में मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है। अगर हुकूमत वक्त इस तजवीज़ पर अमल करे तो हम कई जानों को बचा सकते हैं। हमें मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में ख़ुद को आगाह करना चाहिए और ये कि पाकिस्तान में इसका हम पर क्या असर पड़ता है। मज़ीद ये कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि पानी के करीब रहने वाले ख़ानदान या दोस्तों के साथ सैलाब दूसरे लोगों को कैसे मुतासिर करता है। ये इक़दामात हमारे मुल्क में तमाम सैलाबों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ताहम वो हर साल सैलाबों की तादाद को कम कर देंगे ताकि आने वाली नस्लों को इसके बारे में कम फ़िक्र हो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।